الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت آپ کی عمر صرف 13 سال تھی، لیکن آپ کا مقام اور مرتبہ یہ تھا کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا خلافت کا دور تھا تو آپ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس مشوروں کے لیے سب سے آگے رکھا کرتے تھے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر یعنی اس کی جو تشریح کی جاتی ہے اس میں ایک بنیادی اور نمایاں نام سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے اور بہت بڑا مقام و مرتبہ اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا۔ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوص 2 دعائیں دی تھی۔ ایک آپ کو یہ دعا دی تھی کہ اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کے اندر سمجھ بوجھ عطا فرما، سمجھداری عطا فرما۔ اور دوسری دعا دی تھی کہ اللہم علمہ التاویل، اے اللہ اس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ اور یہ دونوں دعائیں جو حاصل ہوئی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو جو 2 دعائیں ملی، اس کی وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور آپ کا ادب و احترام۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رات کے وقت آپ حاضر تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ آپ کی بیوی جو تھی حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی خالہ ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر تھے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کو ٹھہرے۔ تو جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے رات میں تہجد کے لیے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب یعنی لیفٹ سمت جو ہے وہ آ کے کھڑے ہو گئے، الٹی طرف آ کے کھڑے ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے سیدھی طرف کر لیا، اپنے بالکل برابر میں کھڑا کر دیا۔ مسئلہ بھی ہے کہ جب 2 بندے نماز پڑھیں گے جماعت کے ساتھ تو افضل طریقہ کار یہ ہے کہ جو امام نماز پڑھنے والا ہے پیچھے، وہ امام کی سیدھی جانب امام کے بالکل قریب کھڑا ہوگا، اس طرح کے اس کے جو پنجے ہیں وہ امام کے ٹخنوں کی طرف رہیں، امام کے ٹخنوں سے ایڑی سے یا آگے نہ ایڑی کے برابر ہے، دونوں کی ایڑی یا تو برابر ہو یا مقتدی کی ایڑی پیچھے ہوگی، امام کی ایڑی یہ آگے ہوگی، پچھلا حصہ جو سناؤں کا ہوتا ہے وہ امام کا آگے ہونا چاہیے، مقتدی کا پیچھے ہونا چاہیے، برابر بالکل قریب کھڑا ہونا یہ طریقہ کار ہے۔ جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیدھی طرف کھڑا کیا تہجد میں، تو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے تھوڑا سا پیچھے ہو گئے، ادب کی وجہ سے تھوڑا سا پیچھے ہو گئے کہ میں کہاں اس ٹائپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کھڑا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ اے اللہ اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، یعنی ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ آپ کو دعا۔ اور دوسری دعا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے کر گئے اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، تو اس کے بعد پانی کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ چھوٹے سے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے سے پانی تیار کر کے باہر رکھ دیا کہ آپ علیہ السلام باہر تشریف لائیں گے تو آپ کی عادت ہے کہ وضو کرتے ہیں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانی دیکھا تو بڑے خوش ہوئے، پوچھا کس نے رکھا؟ تو بتایا عبداللہ بن عباس نے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو دعا دی کہ اے اللہ ان کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ تو
یہ ایک بہت بڑی دعا ہے اور ایک بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ پاک کسی کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، دینی مسائل کو سیکھنا اور اس کو سمجھنا، یہ اللہ جس کو عطا فرماتا ہے بہت بڑا انعام ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی ومن یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ عطا فرماتا ہے، اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، اور اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کے اندر سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے کہ وہ دینی مسائل سیکھنے کا شوق رکھتا ہے، دینی باتیں سیکھنے کا شوق رکھتا ہے، اس پر عمل کا شوق رکھتا ہے، جس کے ساتھ اللہ پاک بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور آپ سے متعلق ہر چیز کا ادب و احترام بھی نصیب فرمائے، اور دین کو سیکھنے کا اللہ پاک ہمیں ذوق و شوق نصیب فرمائے۔ آج یہ چیز ہمارے درمیان سے بہت دور ہوتی جا رہی ہے، دنیا کی ہر بات کو سیکھنا، اس کے بارے میں معلومات دینا، یہ ہمارا شوق ہوتا ہے، لیکن دینی بات کو سیکھنا یہ ہمارے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ جس کا سیکھنا بندے کے اوپر لازم ہو جائے، اور جو بندے کے ساتھ معاملہ پیش آیا ہے اس معاملے کا علم حاصل کرنا بندے کے لیے ضروری ہے۔ مثلاً بالغ ہوا، بالغ ہونے کے بعد اس کو نماز کا علم ہونا یہ ضروری ہے، تو اس سے پہلے وہ اس کا علم حاصل کرے۔ بالغ ہوا، رمضان آ گئے تو روزے کا علم ہونا ضروری ہے کہ روزہ رکھا کس طریقے سے جاتا ہے۔ کاروبار کر رہا ہے تو حلال کام کیسے کرنا ہے اس کا علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ نکاح کر رہا ہے تو اس کے حلال معاملات کیا ہیں اس کا علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ یعنی بندے کے ساتھ جو کنڈیشن لگی ہوئی ہے، جو حالت اس کو پیش آ رہی ہے، جو معاملہ اس کو پیش آ رہا ہے، اس کا علم سیکھنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ ذوق حاصل ہو اور ہم بھی دین کی ضروری باتیں جو ہمیں سیکھنا ضروری ہے اس کو سیکھیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ